أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون شہنشاہ تقدیر رانا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے اس پروگرام میں میں سلسلہ ذکر کے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی اور نگران راک ہال راولپنڈی اسلام آباد اور ان کی انتظامیہ کی جانب سے تمام شرکائے محفل کو اس پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ معزز حاضرین محفل، ماضی ہو، دور حاضر کی مالی ترقیاں ہوں یا مستقبل میں زمین و آسمان کو ایک بنا دینے والی ایجادات ہوں، بہر کیف عارضی اور فنا ہو جانے والی ہیں، لیکن اہل زمین کے لیے راز بازی ایک ایسا سرمایہ ہے جس کا کوئی نعمت بدل نہیں۔ اسلام اثنائی اور ہمیشہ قائم رہنے والے سرمایہ کا نام حقیقی دنیا میں روحانیت ہے۔ جن شخصیات کو یہ سرمایہ حاصل ہے عرف عام میں انہیں باحوصلہ اور عزم اور راز باز لوگوں کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ ایسے روشن اور منور لوگ اندھیروں اور اجالوں کے درمیان قد فاصل ہیں۔ ان فرشتہ سے حضرات کی پیشانیوں سے وہ شعائیں نکلتی ہیں جن شعاؤں کی بدولت زمین پر فرش پر بسنے والے لوگ عرش پر متوکل ہو جاتے ہیں اور اللہ کی آواز صوت سرمدی بن کر ان کے کانوں میں رس ہوتی رہتی ہے۔ نگاہ اوپر اٹھتی ہے تو تجلیات کا ہجوم ان کا استقبال کرتا ہے۔ انہی پاکیزہ، پاکیزگار، مقدس اور مطہر حضرات میں علم و عرفان سے آراستہ ایک ہستی ہے حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ محترم حاضرین، آج ہم بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منانے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ پروگرام کا باضابطہ آغاز ہوا چاہتا ہے تلاوت کلام رحمان سے، اور آج کی محفل کا آغاز کر رہے ہیں اور بارگاہ خداوند قدوس میں منتخب آیات کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں محترم جناب قاری جواد بیکاری۔ مجھے درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
تتنزل عليهم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن نزلا من غفور رحيم بسم الله علمت نفس ما
جزاک اللہ۔ اللہ میری فکر کو اتنی رسائی دے، اللہ میری فکر کو اتنی رسائی دے، میں سوچنے لگوں تو مدینہ دکھائی دے۔ اللہ کے تمام بندوں کے امین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں محترم فہد بن طارق عظیم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ عشق نبی نگاہ
माशाअल्लाह। हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते जो नाम मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। दुल्हाए नात बहादुर सरवर कायनात हादी बरहक मौलवी इंसानियत सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम पे मेरा सराय का शरफ हासिल कर रही हैं मोहतरमा साइमा साजिद साहिबा।
ماشاءاللہ۔ یہ حقیقت ہے کہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے محبوب دوست اور پیارے شمار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا کام مخلوق خدا کی بھلائی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کا طریقہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دونوں جہانوں کی دولت سمیٹ کر اپنے جھولے پر بھر لیتے ہیں۔ اولیاء اللہ اس عالم میں بھی محبوب و معروف ہوئے ہیں اور دوسرے عالم میں بھی ان کے لیے ثواب عظیم اور حیات جاوداں کی مسرتیں اور نعمتیں مہیا ہوتی ہیں۔ حضور بابا صاحب کے حالات زندگی اور کشف و کرامات پر گزشتہ 99 سالوں میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ انہوں نے اردو کے علاوہ گجراتی، ہندی اور انگریزی زبان میں شائع شدہ کتابیں کی ہیں۔ سلسلہ عظیمیہ پر حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی نظر کرم ہے کہ سلسلہ عظیمیہ کے امام عبد الحق حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں، اور حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تربیت حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کی فرمائی تھی۔ باطنی اور ظاہری علوم کا سرچشمہ موضوع ہے راحیلہ ذوالفقار صاحبہ کے مقالے کا۔ آپ سے ملتمس ہے کہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ محترم جناب قاضی صاحب، محترمہ سیما بہن، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع ہے ظاہری و باطنی علوم کا سرچشمہ۔ شہنشاہ حق تکلیم حضرت نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر علم کی تعریف یہ ہے کہ اس کی دو سطح ہیں، ظاہری اور باطنی۔ ہر علم ورد کی طرح ہے، ہر ورد کے دو صفحے ہیں۔ علم باطنی یا علم حضوری کے شعبے بھی ورد کی طرح ہیں۔ پہلا صفحہ تجلی کا عکس ہے، دوسرے صفحے پر رموز و مسئلتیں ہیں، تیسرے صفحے پر رموز و اسرار کی تشریحات ہیں، چوتھے صفحے پر کائناتی نقوش ہیں، پانچویں صفحے پر احکامات کا ریکارڈ ہے، چھٹے صفحے پر عمارت کی تفصیلات ہیں۔ ساری کائنات بشمول تجلی، لوح محفوظ، عرش و کرسی، عالم ارواح، سماوات، برزخ، عالم ناسور، احراف، حشر نشر، یوم الحساب، جنت و دوزخ، ابد اور ابد الآباد کا علم 3 اور 8 میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ان اوراق کا علم منتقل کر دیتے ہیں تو بندہ احکام الہی کے تحت مخصوص بندہ بن جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی صفت میں تکوینی امور کے حامل بندوں میں سے ایک مقرب بندے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت بابا سید محمد تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ جامع کرامات اور فیض عام لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا جود عطا فرما کر سراپا جود بنا دیا۔ آپ کی حیات ظاہری سے لے کر آج تک وہی فیض جاری ہے اور بلا تفریق مذہب و ملت اس فیض کے سمندر سے ہر دریا، ہر پیاسا سیراب ہو رہا ہے۔ روشن ان کو سسٹم آپ رحمۃ اللہ علیہ خصوصی طور پر مخلوق کی خدمت پر زور دیتے، سب سے محبت کرنے اور کسی کی دل آزاری نہ کرنے کا حکم دیتے، ہر بشر کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کا خصوصی حکم دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات ظاہری میں عقیدت مندوں کی اکثریت اللہ بابا کہہ کر سرکار کو مخاطب کیا کرتی تھی۔ بابا صاحب کی اپنے آئینہ باطن میں ایک جھلک دے کر لوگ صحیح معنوں میں رجی علی اللہ ہوا کرتے تھے۔ حق نمائی کے لیے خلقت پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا احسان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا فرمایا، اور قلندری یہی ہے
کہ جو کہے بغیر دیکھے کر کے دے، اور نہ صرف کہے بلکہ کر کے دکھائے کہ اللہ بابا کیا ہوتا ہے۔ لفظ اللہ مشتق ہے اللہ سے، یعنی وہ غم محبت اور عجلت خاطر جو ماں و اولاد سے ہو، گویا مطلق عشق و محبت محبوب اور پیارا من موہن دلوں کا محبوب، تب ہی تو ایسے کا گفت اللہ کا گفت ہوتا ہے۔ گفتہ و گفتہ اللہ ہو، گرچہ از حلقوم عبداللہ ہو۔ راوی حاجی محمد اصغر قاضی بیان فرماتے ہیں کہ میرے ماموں اور ایک نوجوان برطانیہ کی فوج میں بھرتی ہو کر ہانگ کانگ وغیرہ چلے گئے تھے۔ 1914 عیسوی کی جنگ ختم ہونے کے بعد بہت سے فوجی واپس آ گئے، لیکن میرے ماموں اور ان کا نوجوان ساتھی نہیں آئے۔ نوجوان کی والدہ بہت پریشان تھی۔ چند حضرات نے ان کو مشورہ دیا کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر عرض کرو، انشاءاللہ تمہارا لڑکا ان کی دعا سے آ جائے گا۔ چنانچہ یہ مائی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قدم مبارک پکڑ کر گڑ گڑا کر بےحد رقت کے ساتھ عرض کرتی رہی کہ بابا میرے لڑکے کو بلا دیں، جب تک میرے لڑکے کے آنے کی خبر آپ نہ دیں گے میں قدم نہیں چھوڑوں گا۔ رحم دل بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی ہی دیر میں فرمایا کہ نیم کے درخت کے پاس جا کر دیکھ کہ کون سو رہا ہے۔ یہ مائی نیم کے درخت کے پاس گئی جو قریب ہی تھا، دیکھا تو اس کا لڑکا سو رہا تھا۔ مائی نے بیٹے کو اٹھایا اور رونے لگی۔ بعد میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد میں جاپان چلا گیا تھا۔ آج ہوٹل سے کھانا کھا کر باہر نکلا تو ایک بزرگ نے میری پیٹھ پر ہاتھ مار کر کہا، تیری ماں پریشان ہے اور تو یہاں بوجھ کر رہا ہے۔ دوسرے ہی لمحے میں اس درخت کے نیچے سو رہا تھا۔ ماں نے لڑکے کو سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی وہ قدموں میں گر پڑا اور برجستہ کہا، یہی بزرگ تھے جنہوں نے میری پیٹھ پر ہاتھ مار کر جہاں پہنچا۔ حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اگر انسان اپنی ذات یعنی روشنی سے واقف ہو جائے تو مظاہر کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اپنے اختیار سے مظاہر میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ یہی عرفان نفس ہے۔ کائنات میں ایک لاشعور کارفرما ہے جس کے ذریعے غیب و شعور کی ہر لہر دوسری لہر کا مفہوم سمجھتی ہے، چاہے یہ دونوں لہریں کائنات کے دو کناروں پر واقع ہوں۔ نظام کائنات میں مسلسل غور و فکر سے ذہن کائناتی شعور میں تحلیل ہو جاتا ہے اور کائنات کا لاشعور فرد کا شعور بن جاتا ہے۔ حضرت نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جن کے لیے کائنات مسخر ہے۔ نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت خود جناب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی کرم الوجہ اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے کی۔ نیز ان کو ہر سلسلے کے اکابر اولیاء اللہ کی ارواح سے فیض حاصل ہوا۔ نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ جیسی برگزیدہ ہستی 3500 سال میں اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ساری کائنات 4 نورانی آبشاروں کو قائم ہے۔ نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا حال یہ ہے کہ نور اور تجلیات کی ان 4 آبشاروں کو اپنے اندر اس طرح جذب کر لیتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت کا عالم یہ ہے کہ رسول حضور رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس فرزند کی کوئی بات نامنظور نہیں فرماتے تھے۔ نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے گوالے کا نام گلاب سنگھ تھا۔ وہ سن 11 سے یہ خدمت انجام دے رہا تھا۔ آپ کی چائے کے لیے ایک بینس وقف کر رکھی تھی۔ سن 17 کی برسات میں ایک صبح گلاب سنگھ نہیں آیا۔ نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے دن چڑھے تک انتظار کرنے کے بعد حیات خان سے کہا، کیا آج چائے نہیں ملے گی؟ حیات خان نے عرض کیا، سویرے سے گلاب سنگھ کا انتظار کر رہا ہوں، حکم ہوا کہ حکم ہو تو بازار سے اٹھ گیا۔ نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر تو نے اس کی خبر کیوں نہیں کی؟ جا کے آ۔ اور گاؤں میں داخل ہوتے ہی حیات خان کی نظر ارتھی پر پڑی۔
लोग करिया करम के बंदोबस्त में लगे हुए थे। आवाज़ सुनी, बाबा साहब का ग्वाला मर गया है। हयात खान परेशान उल्टे पाँव दौड़ा। नाना ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इंतज़ार फरमा रहे थे। हयात खान असुद्दा आवाज़ में बोला, गुलाब सिंह मर गया है। आप रहमतुल्लाह अलैह ये सुनकर गांव की तरफ चल पड़े। आंखों से जलाल बरस रहा था। अर्थी के करीब पहुंचकर पुकारना शुरू कर दिया, गुलाब सिंह, गुलाब सिंह। फरमाया इसे खोल दो, ये जिंदा है। अर्थी की डोरियां काटी गई और गुलाब सिंह उठकर बैठ गया। दूसरे दिन हस्ब मामूल दूध लेकर आया। पस मंजर ये है कि नाना ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने खातम नबीन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुलाब सिंह की वापसी की दरख्वास्त की, जिसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमा लिया। नाना ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह में शेरगोई की सलाहियत बदरजाए कमाल मौजूद थी। आप रहमतुल्लाह अलैह दास और लुगा का तखल्लुफ़ इस्तेमाल करते थे, जिसका मतलब अल्लाह का बंदा है। मानिस है सब आत्मा, मानिस है सब रात। बिंदी की गिनती नहीं, बिंदी में 16 आदमी, सब का सब आत्मा यानी रोशनी का वजूद है और सब का सब मट्टी भी है। सिफर अगरचे शुमार नहीं किया जाता, लेकिन सिफर इसे गिनती की कीमत लाखों तक पहुंच जाती है। नाना ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आदमी को महज मट्टी यानी रोज पोज से मरतब तस्लीम नहीं करते। वो फरमाते हैं कि आदमी बज़ाहिर मट्टी मालूम होता है, मगर मट्टी के साथ साथ वो रोशनियों का मजमुआ है। ऐसा मजमुआ जो कायनात की तर्जमानी करता है। अल्लाह पाक में बाबा साहब के तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें उनसे भरपूर फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मनकबत बहादुर बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के लिए पेश करने के लिए तशरीफ लाती हैं मोहतरमा शमामा आसिफ साहिबा। या बाबा ताजुद्दीन वली, या बाबा ताजुद्दीन वली, तुम ज़ुल्फ़े ज़बीन गैसों में अमीन, तुम ज़ुल्फ़े ज़बीन गैसों में अमीन।
खत्म रसूल का नक्श कदम, तुम खत्म रसूल का नक्श कदम, तुम शम्मे अरब, तुम शम्मे अजम, सिर कभी अजली नाम, सिर कभी अजली नाम, महकी है तुमसे बूए अली, या बाबा ताजुद्दीन वली, या बाबा ताजुद्दीन वली, ये आप ही का तो नवासा है, ये आप ही का तो नवासा है, दरिया पी कर जो प्यासा है, जलवों का समंदर दे दीजिए, जलवों का समंदर दे दीजिए, ऐ मालाए हक अजूबे अली, या बाबा ताजुद्दीन वली, या बाबा ताजुद्दीन वली। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला के महबूब बंदे और हमारे बुजुर्ग शहंशाह तकलीम ताजुल औलिया हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम, जिनकी निस्बत, जिनकी गुलामी का ताज सर पर सजाए, दुनिया भर में उनकी अकीदतमंद आज भी उनसे अकीदतों और सलामतियों का एक ताल्लुक कायम किए हुए बैठे हैं। अब मैं दावत दूंगा निगरान रात ख़वातीन रावलपिंडी मोहतरमा सीमा अजीज साहिबा को कि वो लामकनाही तफक्कुर के मौजू पर अपना मकाला पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इरशाद बारी ताला है, बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में, दिन और रात के तरतीब होने में उलुल अलबाब के लिए निशानियाँ हैं। उलुल अलबाब कौन है? वो नेक बंदे जो कायनात की हर शय को अल्लाह की निशानी समझते हैं और उसकी हकीकत तक रसाई के लिए ज़हनी और फिक्री सलाहियतें रूएगार लाते हैं। इस काविश का मकसद ज़ाती और इनफरादी मनफ़ियत नहीं, बल्कि मज़ाहिर कायनात में बरसरे अमल अल्लाह की सिफ़ात से वाकिफ़ होना है। सिफ़ात इलाही मज़ाहिर की असल है और खालिक से मुतारिफ़ कराती है, यानी हकीकत से वाकिफ़ होने का सफ़र ज़ाहिर में तफक्कुर से शुरू होता है और गहराई में रब्बुल आलमीन तक रसाई पे मुंतज है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर मजहब अल्लाह का तख्लीक करता है। यही वो नुक्ता है जिसकी तरफ इस अज़ीमुश्शान आयत में इशारा है कि किसी भी मजहब या तख्लीक में तफक्कुर किया जाए तो हर मजहब गहराई में एक कायनात है। कुरान करीम में ये बात वाज़ेह है कि हर ज़र्रा लामहदूद है। हम अहमियत के लिहाज से चीज़ों की दर्जा बंदी करते हैं और गर्ज के मुताबिक अशिया को तरजीह देते हैं। इसके बरक्स कुरान में कायनात में मौजूद हर शय को अल्लाह की निशानी करार देकर तफक्कुर का हुक्म दिया गया है। हमारे जहन में हर वक्त ख्यालात की आमद जारी रहती है। हम उन ख्यालात को अहमियत देते हैं जिनका फहम हमें हासिल होता है। ज़्यादातर ख्यालात को हम बेमानी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि उलमाए बातिन के नज़दीक
کوئی بھی خیال بے معنی نہیں ہوتا، ہر خیال کے پیچھے کوئی نہ کوئی کائناتی حرکت شامل ہوتی ہے۔ علماء باطن کے مطابق ہر ذی ہوش تفکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں کوئی چیز، کوئی ذرہ اور کوئی خیال بے شعور اور بے بکت نہیں۔ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا عکس دماغ کی اسکرین پر بنتا ہے، تب اس چیز کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن اگر نگاہ کے ساتھ ہماری فکر کام نہ کرے تو پہچان نہیں ہوگی۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ ہمارے حواس ہماری فکر کے محتاج ہیں۔ یہ وسیع کائنات اللہ کا تفکر ہے۔ غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ کائنات اور اس کی بے شمار مخلوقات کی بنیاد تفکر ہے، اور وہ ہستیاں جو اس لامتناہی تفکر سے ربط قائم کر لیتی ہیں، ان کے لیے کائنات منصفع ہو جاتی ہے۔ انہی پاکیزہ، پاکردار اور مقدس و مطہر حضرات میں علم و عرفان سے آراستہ ایک ہستی حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شہنشاہ ہفت کلیم، تاج الملت الدین، حامل علم لدنی، واقف اسرار کائنات ہیں۔ نانا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان پاوا گل ہے، جنات پاوا ہیولا ہیں، فرشتے پاوا نور۔ یہ تفکر 3 قسم کے ہیں اور یہ تینوں کائنات ہیں۔ اگر یہ تینوں مربوط نہ رہیں اور ایک تفکر کی لہریں دوسرے تفکر کو نہ ملیں تو ربط ٹوٹ جائے گا اور کائنات منہدم ہو جائے گی۔ اس موقع پر یہ بتانا ضروری ہے کہ ان 3 نوعوں کے طرز عمل میں زیادہ اشتراک ہے۔ انہی کا تذکرہ آسمانی کتابوں اور قرآن پاک میں انسان، فرشتہ اور جنات کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ نوعیں کائنات کے اندر سارے کہکشانی نظاموں میں پائی جاتی ہیں۔ قدرت نے کچھ ایسا نظام قائم کیا ہے جس میں یہ 3 نوعیں تخلیق کا رکن بن گئی ہیں۔ انہی کے ذہن سے تخلیق کی لہریں خارج ہو کر کائنات میں منتشر ہوتی ہیں، اور جب یہ لہریں معین مسافت طے کر کے معین نقطے پر پہنچتی ہیں تو کائناتی مظاہر کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ تفکر کے ذریعے ستاروں، ذروں اور تمام مخلوق سے ہمارا تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے۔ ان کی انا یعنی تفکر کی لہریں ہمیں بہت کچھ دیتی ہیں اور ہم سے بہت کچھ لیتی بھی ہیں۔ تمام کائنات اس وضع کے تبادلہ خیال کا ایک خاندان ہے۔ خیالات روشنی کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں۔ روشنی کی چھوٹی بڑی شعاعیں خیالات کے لاشمار تصویر خانے لے کر آتی ہیں۔ انہی تصویر خانوں کو ہم اپنی زبان میں توہم، خیال، تصور اور تفکر وغیرہ کا نام دیتے ہیں۔ قدرت کا چلن یہ ہے کہ وہ لامتناہی تفکر سے متناہی تفکر کو فیضان پہنچاتی رہتی ہے۔ تفکر کیا ہے؟ تفکر کی وضاحت کرتے ہوئے نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفکر وہ ہستی ہے جو لاشمار کیفیات کی شکلوں اور سراپا سے بنی ہوئی ہے، مثلاً بصارت، سماعت، تکلم، محبت، رحم، ایثار، رفتار، پرواز وغیرہ۔ ان میں سے ہر ایک کیفیت ایک شکل اور ایک سراپا رکھتی ہے۔ قدرت نے ایسے بے حساب سراپا لے کر ایک جگہ اس طرح جمع کر دیے ہیں کہ الگ الگ پرت ہونے کے باوجود یکجان ہو گئے ہیں۔ تفکر کا دوسرا نام انا ہے۔ انا کی لہریں پوری کائنات میں گشت کرتی رہتی ہیں اور انہی کی بدولت تمام مخلوقات ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور رابطہ قائم کرتی ہیں۔ انا کی لہریں خیالات کی صورت میں ہمارے دماغ تک مختلف پیغامات پہنچاتی ہیں۔ تفکر یا انا
की लहरें कायनात की तमाम मखलूक़ात के दरमियान तबादला ख्याल का ज़रिया हैं। इनमें इंसान, जिन और फरिश्ते के अलावा नबातात, जमादात और हैवानात भी शामिल हैं। इंसानों के दरमियान इब्तिदाए आफरीन से बात करने का तरीका राइज है। आवाज़ की लहरें जिनके मानी मुअय्यन कर लिए जाते हैं, सुनने वाले को मतला करती हैं। ये तरीका उसी तरीके की नकल है जो अना की लहरों के दरमियान होता है। देखा गया है कि गूंगा आदमी अपने होंठों की खफीफ जुम्बिश से सब कुछ कह देता है और समझने के अहल सब कुछ समझ जाते हैं। ये तरीका भी पहले तरीके का अक्स है। जानवर आवाज़ के बगैर एक दूसरे को हाल से मतला कर देते हैं। यहाँ भी अना की लहरें काम करती हैं। दरख्त आपस में गुफ्तगू करते हैं। ये गुफ्तगू सिर्फ आमने सामने के दरख्तों में ही नहीं होती, बल्कि दूर दराज ऐसे दरख्तों में भी होती है जो हज़ारों मील के फासले पर वाक़ है। यही कानून जमादात में भी राइज है। कंकरों, पत्थरों, मट्टी के ज़रों में मनोअन इसी तरह तबादला ख्याल होता है। कायनात में गश्त करने वाली इन अना की लहरों और कायनाती इसरार और रमूज़ को अंबिया और उनके रूहानी इल्म के वारिस औलियाए कराम अपनी बादली नज़र से देखते और पहचानते। शुक्रिया। एक ज़रूरी ऐलान समाप्त फरमाए। गाड़ी नंबर BD 491 जिन साहब की है वो गलत पार्क की गई है, उनसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इसको मुनासिब जगह पर शिफ्ट करें। गाड़ी नंबर BD 491। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने होंठों को, हमारी समातों को और महफिल की फज़ा को मुअत्तर करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं मोहतरम जनाब इमरान शाहिद। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है
دنیا دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی، مگر شامل مدینہ ہے۔ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی، مگر شامل مدینہ ہے۔ ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ شرف مجھ کو بھی ہے حاصل محمد کی غلامی کا، شرف مجھ کو بھی ہے حاصل محمد کی غلامی کا۔ وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل بھی مدینہ ہے۔ وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل بھی مدینہ ہے۔ کرم اتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر، کرم اتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر۔ میں اتنا دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے۔ سیف الملوک کی دو چار اشعار سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آدم اجے نہ ہو اس نبی کہا یا عنبر دردی دو
ظہوری صاحب کہتے ہیں کہ مقدر کو میرے بخشی گئی رحمت کی تابانی، کہ مقدر کو میرے بخشی گئی رحمت کی تابانی، میرے حصے میں آئی ہے محمد کی سراہانی۔ اور آج کی اس خوبصورت بزم کے آخری سناما کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ نعت پیش کرنے کی پہلی شرط اخلاص ہے۔ خوش وقت ہیں وہ لوگ جو اس عادت سے بہرور ہو رہے ہیں۔ انہی خوش وقتوں اور خوش سناہانوں میں ایک نام محترم عمران واسی صاحب کا ہے۔ ان سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔
جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے پڑھیے میرا پیغمبر عظیم تر ہے شعور لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نصاب لایا دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی وہ ہر زمانے کا راہبر ہے پڑھیے میرا پیغمبر عظیم تر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے وہ شرح کام حق تعالی وہ خود ہی قانون خود حوالہ وہ خود ہی قرآن وہ خود ہی قاری وہ آپ مہتاب آپ حالا وہ عکس بھی اور آئینہ بھی وہ خط بھی نقطہ بھی دائرہ بھی وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے پڑھیے میرا پیغمبر عظیم تر ہے بشر نہیں عظمت بشر ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رکھ
کرتا ہے وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے اور زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے اور سکندر خوش نہیں لوٹ کر دولت زمانے کی کلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے الف اللہ چمبے الف اللہ